أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو لیسن نمبر 5 میں ویلکم. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. پریویس کلاسز میں ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن دیکھی، اور یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خامیاں بھی کمزوریاں بھی پیدا کی ہیں اور کچھ طاقت اور خوبیاں بھی رکھی ہیں. تو ہماری اسٹرینتھس اور ویکنیسز دونوں ہمارے اندر موجود ہے، اور کامیاب انسان وہ ہے جو ان دونوں کو پہچانے اور اپنی خامیوں پر توجہ کرے تاکہ وہ اس کی بربادی کا سبب نہ بن جائیں، اور اپنی خوبیوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے کوشش کرے. اسی طرح ہم یہ بات بھی پڑھ چکے ہیں کہ خواہ ہماری خامیاں ہوں یا مضبوطیاں ہوں، وہ ہمارے 4 انٹیریئر امپائرس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یہ ہمارے مائنڈ سیٹ، ہارٹ سیٹ، سول سیٹ اینڈ ہیڈ سیٹ کے ساتھ. ہماری ویکنیسز بھی یہی ہیں اور یہ ہماری اسٹرینتھس بھی ہیں. ہماری طاقت بھی ہیں اور ہماری ورتھ بھی ہیں، اور ہم نے ان کو نہ ختم کرنا ہے جیسا کہ عیسائیوں نے کیا، اور نہ ہی ان کی بالکل پوجا پاٹ شروع کر دینی ہے جیسے یہودیوں نے کیا، بلکہ ہم امت وسطیٰ ہیں، درمیانی امت، جنہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میانہ رو بنایا ہے، اور میانہ روی کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کو پسند بھی کیا ہے. تو نہ کہ اعتدال کا رستہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ انسان حد سے بڑھ جائے کہ ان چیزوں میں بالکل ہی حقوق و فرائض بھول جائے، نہ ہی ان سے اتنا علیحدہ ہو جانا ہے کہ ان کے تقاضے بھی انسان پورے کرنا بھول جائے. تو اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اور بیلنسنگ آف رولز جو ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ ہمارے ڈفرینٹ رولز ہیں جو ان کو بیلنس کرتے ہیں. ان سے ہم بیلنس کیسے کریں گے، اور ان سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے، اور اپنی کمزوریوں سے کیسے بچیں گے. تو یہ 4 سیٹس وہ ہیں جو ان میں بالخصوص جو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بیس اینڈ فاؤنڈیشن ہے، جیسے کہ ہماری بنیاد ہے، اور جیسا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ویسے ہی ہمارے باقی تینوں سیٹس پروان چڑھتے ہیں. ان کو منظم کرنا، انہیں آرگنائز کرنا، اور انہیں مینیج کرنا، انہیں مینٹین کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ انسان اور حیوان میں بنیادی طور پر فرق انہی 4 سیٹس کا ہے. اگرچہ یہ حیوانوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں وہ سینسز نہیں ہیں، وہ فنکشنز نہیں ہیں جو انسان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے. تو اس اعتبار سے اگر ہمارے مائنڈ سیٹ کو دیکھا جائے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، باقی سیٹس کو بھی، تو باقی سیٹس جو ہیں وہ انسان کو کنٹرول کرتے ہیں. اور یہ 4 سیٹس جو ہیں ان میں سے 3 جو ہیں لاسٹ سیٹس جو ہیں ان کو مائنڈ کنٹرول کرتا ہے، یعنی ہارٹ سیٹ، سول سیٹ اور ہیڈ سیٹ کو مائنڈ کنٹرول کرتا ہے. تو مائنڈ سیٹ تقسیم ہے 2 پورشنز میں، کانشیس مائنڈ اور دوسرا ہے سب کانشیس مائنڈ. ہمارا کانشیس مائنڈ، ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو اتنا طاقتور ہے کہ یہ ڈرائیو کرتا ہے ہمارے مائنڈ سیٹ کو، یعنی ہمارے مائنڈ سیٹ کانشیس مائنڈ کو ہمیں ڈرائیو کرتے ہیں 4 سیٹس. 4 سیٹس کو ڈرائیو کرتے ہیں مائنڈ سیٹ کو ڈرائیو کرتا ہے ہمارا سب کانشیس. ہمارا سب کانشیس جو عادتیں ہم کانشیسلی اپنے سب کانشیس کو دیتے ہیں،
कॉन्शियसली हम अपने सब कॉन्शियस को जो आदतें देते हैं, सब कॉन्शियस हमें लाशऊरी तौर पर ड्राइव कर रहा होता है। ऐसी आदत खा वो सही हो या गलत हो, जैसे आपने इनको बना लिया वैसा ही होगा। इस एतबार से अगर हमारे ऊपर बहुत इनको देखा जाए तो उस लिहाज से ना हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई होती है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें जिस माइंड सेट पर फोकस्ड होने की बहुत ज्यादा तालीम और तरबियत भी की है, जैसा कि हमारा लास्ट सेशन, आई थिंक सेशन नंबर 3 जो था, जिसमें हमें DMR पढ़े थे, जिसमें हमने आदत बनाने पर तफसील से बात की थी, इसलिए कि यही हमें ड्राइव करता है, और यह है DMR जिसको हम आदत कहते हैं। आदत बनने से पहले हमें अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए। और ये बात भी हमने पढ़ी कि हमारी कुछ ज़ाती आदत यानी पर्सनल DMR होते हैं, कुछ हालात के मुताबिक, कुछ कंडीशनल DMR होते हैं, घर में कुछ, बाहर कुछ, ऑफिस में कुछ, और बॉस के सामने कुछ, यानी कि जहाँ भी चले गए वहाँ के हिसाब से एक नया रूप इख्तियार कर लिया जाता है, और ये खतरनाक होता है। बदलती हुई शक्लें हकीकत को मस्ख कर देती हैं। एक मनफी इमेज बनता है, और वो इसके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। और हमने ये बात भी की थी कि अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये यकसानियत इख्तियार कर लेती है, एक बुरी आदत सारी आदत को खराब कर देती है। जैसे जिस्म के किसी हिस्से में से अगर कोई एक खराब हो जाए और इसकी केयर ना की जाए तो इसकी बीमारी पूरे जिस्म के लिए खतरा बन जाती है, या बनने के करीब होती है, तो डॉक्टर जिस्म के हिस्से को काट देते हैं। इसी तरह हम अपनी किसी एक आदत को इतना ज़्यादा बेलगाम ना छोड़ें कि वो हमारी तबाही और बर्बादी का सबब बन जाए। ये बात अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। इंसान तब अपनी आदत यानी DMRs को कंट्रोल करता है जब इसका अज़म बड़ा पुख्ता होता है, और अज़म कब पुख्ता होता है? जब वो अहद और अपने प्रोमिस को पूरा करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे अपने DMRs को। अपने इन DMRs को कैसे हम कंट्रोल करेंगे? तो टाइप्स ऑफ DMRs, हम कैसे अपने एक्शंस को आदत बनने से रोक पाएंगे, हत्ता कि अगर वो आदत बनकर DMR में चला भी गया है तो हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे कि वो हमें ड्राइव ना करे या इसे चेंज करेंगे। हैबिट चेंज हो जाती है, नेचर जो होती है, फितरत जो होती है, वो चेंज नहीं होती। तो चेंज कैसे करें? तो इसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान को जो एक अल्लाह ताला की तख्लीक का शाहकार है से बताया है कि अगर आपके पास कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए। अगर आपके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है, इंग्लिश में फ्रेमवर्क कहेंगे, इसको आप इस तरह से ले लेंगे जैसे मोल्ड है ना, मोल्ड में आपने कोई भी चीज़ डाली तो वो वैसे ही बन जाती है। तो जिस तरह मशीनें मुख्तलिफ बनती हैं, पंखे वगैरह और मोबाइल वगैरह, तो इनका एक मोल्ड बनता है पहले। तो वो एक फ्रेमवर्क जो होता है ना, वो उसके अंदर होता है। तो फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर ही मशीन जो है उसको बनाती है, और उसके मुताबिक ही फिर वो चीज़ जो है जैसी बनती है वो वैसा ही फंक्शन करती है। तो ऐसा एक मोल्ड होना चाहिए जिसमें हम अपने आप को डालें या उसके हिसाब से हम ढल जाएं। तो ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी आदत को ना बिगाड़ सकें, या बिगड़ी हुई आदत जो है उनको ठीक किया जा सके। इसके लिए थोड़ा सा देखते हैं कि ये होता क्या है। तो डिक्शनरी के मुताबिक फ्रेमवर्क जो है वो क्या है?
set of beliefs, ideas and rules that is used as the basis for making judgments, decisions, etc. یعنی ہمارے عقائد، ہمارے خیالات اور اصولوں کا ایسا مجموعہ جو کسی چیز کے جانچ پڑتال یا اس کے حتمی فیصلے کی بنیاد کے طور پر استعمال کرے. یعنی کوئی ایسا بلیف سسٹم، ایسے آئیڈیاز، ایسا کوئی نظام کہ جس کے اوپر رکھ کر آپ چیزوں کے غلط اور صحیح ہونے کو جج کر سکیں. یعنی ہر انسان جب بھی کسی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن ہم کیسے جج کر پائیں گے کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں؟ ہم میں سے کوئی آدمی بھی چیز بناتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو بالکل صحیح اور پرفیکٹ ہے، تو آپ کیسے جج کر پائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط؟ ہمارے معاشرے میں جب لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق کوئی ان کے معاملات کیے جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز دی جائے گو کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے کہ بس وہ کہتے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے، اور چاہے میرے سامنے قرآن و سنت کی اور دین کی کوئی بات جو ہے وہ بھی آ جائے، کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ بات نہ کریں. اس حد تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی فریم ورک نہیں، ان کے پاس زندگی گزارنے کے کچھ بھی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں، ان کے پاس زندگی گزارنے کی کوئی کور ویلیوز نہیں ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کور ویلیوز جو ہیں وہ آسمان سے بھیج کے بتائیں گے. ہم اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں اس کو بھی بائی پاس کر دیتے ہیں کہ میری مرضی میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا یا ہونے نہیں دینا چاہ رہا. تو بہرحال ہم وقتی طور کے اوپر اپنے جذبات میں جو ہے وہ ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو میرے اور آپ کے پاس جو فریم ورک موجود ہے اس جیسا پرفیکٹ اور سچا اور تبدیل نہ کیا جا سکنے والا کوئی نہیں. اس کے باوجود ہم اپنے پرسنل لائف، اپنی پروڈکٹس، اپنی دنیا کے حوالے سے، اپنی آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کسی قسم کے بھی کوئی قابل تعریف کام ہم نہیں کر رہے. یعنی کہ اگر ہم اوور آل اپنی امت کا جائزہ لیں گے، اتنا بہترین فریم ورک ہونے کے باوجود بھی ہم بہت ساری چیزوں میں بہت پیچھے. Two major benefits of using frameworks. اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے بینیفٹس جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن دو جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ فریم ورک کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یعنی ڈیزائنڈ لائف، ان لوگوں کے ہاں بہترین بات ہوتی ہے کہ تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، ریگولیرٹی کے ساتھ ان کے ہاں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. پروگریسو ہوتے ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے نا وہ چیز چلتی ہے. دوسری اس میں جو بات ہوتی ہے کہ فریم ورک کے اندر ایسے لوگ جو ایوریج ہوتے ہیں، ایوریج پیپل ہوتے ہیں نا، یعنی نہ وہ کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری یا نہ کوئی بہت زیادہ ڈمب ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی بہت اچھا رزلٹ دے دیتے ہیں. اور اگر فریم ورک نہ ہو تو ایکسٹرا آرڈنری اور انٹیلیجنٹ لوگ بھی اچھا رزلٹ نہیں دے سکتے. آسان الفاظ میں اصول اور ضابطہ جہاں ہوتا ہے وہاں پر نکمے لوگ بھی بہت اچھی پروگرس دے دیتے ہیں. جہاں اصول و ضوابط نہیں ہوں گے وہاں آرگنائزڈ پیپل، ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی اچھا رزلٹ نہیں دیتے. انسان کی فطرت ہے
کہ وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں اصول و ضابطہ ہوگا، کوئی فریم ورک ہوگا، جہاں کوئی نظام ہوگا، وہاں پر عام بندہ بھی بہترین پرفارمنس دے گا۔ لیکن جہاں نظام نہیں ہوگا، وہاں اچھے خاصے پڑھے لکھے منظم لوگ بھی سست رہتے ہیں۔ اسلام کے مطابق ہمیں کسی نظام کے اندر رہنا چاہیے، اگر نہیں رہتے تو کچھ ویلیوز کو اپنائیں۔ اگر آپ کچھ ویلیوز نہیں اپناتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ آپ جتنے بھی زیادہ نعمتوں کے اندر رہنے والے ہیں، آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اپنے آپ کو فریم ورک جو ہے اس کے اوپر لانا ضروری ہے۔ تو آپ گھر میں بڑے ہیں، فرض کریں پیرنٹس ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں آزاد ہوں، پابند تو میرے بچے ہیں، اس کا مطلب پھر کہ آپ کچھ نہیں کر سکے۔ حالانکہ بچوں کو نہیں، بڑوں کو فریم ورک کا پابند ہونا چاہیے۔ بچوں نے آپ کے عمل سے سیکھنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ کی باتوں سے۔ آپ جس طرح کے بھی ہوتے ہیں بچے ویسے ہی ہیں، لہٰذا ہمارے پاس کوئی فریم ورک ہونا چاہیے، اور اس پر ہم آگے بھی مزید بات کریں گے۔ بس ابھی اتنا ہی جانیے کہ فریم ورک جو ہوتا ہے وہ دو طرح کے اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، ایک ریفائنڈ اور ایک ان ریفائنڈ فریم ورک۔ تو ہمارے پاس اسلام جو ہے، جو فریم ورک اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ ریفائنڈ فریم ورک ہے۔ لیکن کیسے پتہ چلے کہ آپ کو ریفائنڈ اینڈ ان ریفائنڈ فریم ورک کا، یعنی کہ آپ اس میں ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ تو یعنی ایک چیز ہوتی ہے جو تجربے سے گزری چیز ہوتی ہے، جو فریم ورک ایسا ہوتا ہے جو ایرر لیس ہوتا ہے، غلطی سے پاک ہوتا ہے، یا اس میں بالکل چھوٹی موٹی کوئی مائنر سی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں اگر آپ دیکھیں جاپان میں، تو وہاں پر آپ کو ریفائنڈ فریم ورک بہت زیادہ ملے گا۔ آپ کے سامنے یہ دو مثالیں ہیں، ایک ٹویوٹا کمپنی کی اور ایک سوزوکی کمپنی کی۔ تو دونوں ہی کے جو فریم ورک ہیں وہ ریفائنڈ ہیں۔ جیسا انہوں نے مولڈ بنایا ہے، اور جیسی وہ شیپ دیتے ہیں، اور جیسا بھی ان کا اندر کا انٹیریئر اور سب کچھ ہوتا ہے، وہ اس حساب سے چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹویوٹا جو ہے، اس کی کمپنی جو ہے وہ دنیا میں مشہور ہے، اور سوزوکی کا جو فریم ورک جو ہے، جو باہر کا جو بنا ہوا ہے، جو جاپان کا بنا ہوا ہے، وہ تو بہتر ہے، وہ ریفائنڈ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ اس طرح کے ماڈلس چلتے ہیں، جو کہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، مہران اور کیری ڈبہ وغیرہ، باہر آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو ہم ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس سے ہماری مینٹیلٹی پتہ چلتی ہے کہ ہم کس طرح کے فریم ورک کو، یا کس طرح کے جو ہے ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو ہم اپنے بلڈنگز اور شہروں کی حالت دیکھ کے بھی اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہماری طرح کے جو ملک ہیں اور بھی، وہاں پر رہنے والوں کے مزاج کا، ایسی ان کے لائف سٹائل سے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی سوسائٹی کی سڑکوں کو، ان کی ڈرائیونگ کو، دراصل میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اصل میں کہ وہاں کے رہنے والے لوگ کیسے ہیں۔ جیسا ہمارا لائف سٹائل ہوگا ویسی ہی ہماری چیزیں ہوں گی۔ اسی طرح ہی اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھیں تو ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور ان کا لائف سٹائل دیکھیں، تو آپ کو فرق جو لگتا ہے وہ ریفائنڈ فریم ورک اور ان ریفائنڈ فریم ورک کا یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک عام ہوٹل سے کسی بڑی چین کے ہوٹل میں چلے جائیں، یا ملٹی نیشنل یا انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہاں پر جا کر دیکھیں، تو وہ ایک ریفائنڈ فریم ورک پہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ہوٹلز جو ہیں ان کے بھی فریم ورک نہیں ہوتے اس طرح سے، اور بہت ساری چیزیں
تو فریم ورک سے ہٹی ہی ہوتی ہیں، جیسے یہ جو ہمارے ہاں چنچیاں اور رکشے وغیرہ چلتے ہیں تو کسی فریم ورک پہ نہیں ہوتے. تو اگر ایک گاڑی جو ہے وداؤٹ فریم ورک آ جائے مارکیٹ میں اور تو اس کی ویلیو نہیں، تو ایک انسان اگر وداؤٹ فریم ورک اپنی زندگی گزار رہا ہو تو اس کی بھی ویلیو کیسے بن سکتی؟ آپ ہی ہیں جو اپنے آپ کو ویلیوبل بنا سکتے ہیں، کیونکہ ویلیوز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی کہ میننگ فل لائف اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی بلکہ لائف دی ہے. اس کو میننگ فل بنانے کا ایک فریم ورک دے دیا ہے. اگر ہم اس فریم ورک کو اپلائی نہیں کرتے تو ہماری زندگی میننگ فل نہیں بنے گی، کریں گے تو بن جائے گی. تو اگر ہم اپلائی نہیں کریں گے تو لائف تو ہم بھی گزار رہے ہیں، جانور بھی لائف گزار رہے ہیں. کہتے ہیں نا جس چیز کی دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے وہ موت ہے. زندگی ایک کتاب ہے، اس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانے صفحات خالی ہیں. اس میں جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ لکھ لیں. اب اس میں کیا لکھنا ہے؟ کیا آپ اس لائف کو میننگ فل بنانا چاہتے ہو تاکہ موت بھی میننگ فل ہے، یا آپ اس لائف کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جس طرح لوگ چل رہے ہیں، جیسے سوسائٹی ہے، زندگی ہے، ویسے ہی موت ہوتی ہے. تو میں اور آپ اتنے سستے نہیں ہیں، اتنے ویلیو لیس نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو یوں ہی حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیں. اس لیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جب ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ ہماری زندگی کی کامیابی اور ناکامی ہمارے انٹیریئر 4 سیٹس کے اوپر ہے، تو یہ سیٹس جو ہیں خامیوں سے بھی بھرے ہوئے ہیں اور خوبیوں سے بھی. اب ایک ریفائنڈ فریم ورک چاہیے جس کو ہم اپنے 4 سیٹس میں ڈالیں اور ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں، خامیوں سے جان چھڑائیں. ہر بندہ اگر اپنے حساب سے ان کو بیان کرنا شروع کر دے تو ہر بندے کی اپنی ہی مرضی ہوگی، اور اپنے گھر کو صاف رکھے گا. گھر کی صفائی کرنے میں کے بعد گندگی جو بھی ہے وہ باہر نالی میں یا باہر بہا دے گا. تو لیکن اگر ہم کسی ریفائنڈ فریم ورک کے اوپر ہوں تو ہم اپنے گھر کے ساتھ ساتھ پورے علاقے کی صفائی بھی کرنا چاہیں گے. میرے بچے اچھے اسکول میں جاتے ہیں، ریفائنڈ فریم ورک کے اوپر ہوں تو مجھے یہ بھی فکر ہوگی کہ امت کے بچے بھی اسکول جائیں. میرے بچے اگر صحت مند ہیں تو میں چاہوں گی کہ معاشرے کے تمام بچے صحت مند ہو. جو چیز بانٹی جائے دنیا میں وہ بڑھتی ہے. اگر ریفائنڈ فریم ورک ہوگا تو پھر سوسائٹی میں عدم توازن نہیں ہوگا. تمام لوگوں کا لیونگ سٹائل تقریباً قریب ہوگا، طرز حیات تقریباً قریب ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے ہوں گے، مل جل کر چلنے والے ہوں گے اور درد دل رکھنے والے ہوں گے. لیکن یہ کب آئے گا؟ جب ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کی کوشش کریں. تو اس لیے ہم آپ کے سامنے اسلام کا بتایا ہوا ایک فریم ورک جو ہے وہ رکھنے لگے ہیں. آج ہم اس کو تھوڑا سا اجمالاً دیکھیں گے اور ڈیٹیل جو ہے وہ ہم آہستہ آہستہ اس کی جانتے جائیں گے. اس لائف کو میننگ فل بنانا ٹوٹلی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ڈالی ہے. لیکن ایسے نہیں بلکہ باقاعدہ پورا ایک ریفائنڈ فریم ورک دے کر منظم طرز زندگی کا طریقہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جن کی زندگی سب سے زیادہ منظم آرگنائزڈ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں میں بامقصد تھی سب سے زیادہ. اور بامقصد زندگی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کہیں تو چھوٹے بریفلی کیا ہوگا؟ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ ہم جانیں گے آہستہ آہستہ. یہ باتیں ہماری سوسائٹی میں ذرا دیر سے سمجھ آتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ان میں سے آپ کوئی بھی پارٹ بائی پاس کر دیں گے، اگنور کر دیں گے، تو یقین کریں کہ مشکل ہوگی پھر میننگ فل لائف کی بلڈنگ تعمیر کرنے میں. تو بلڈنگ جو ہے اس کو کھڑی کرنے کے لیے ستون ہوتے ہیں. اسی طرح میری اور آپ کی زندگی آسان طریقے کے مطابق ایک ریفائنڈ فریم ورک پر
اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو 4 طریقے، 4 کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو ایک ویژن جو ہے ویژن بنانا پڑے گا، مقصد دے حیات آپ کہہ لیں اس کو۔ ٹھیک ہے جی، مقصد حیات، پرانی انگلش میں اس کو ڈریم بھی کہتے تھے، لیکن اس کے بعد ویژن کہا جانے لگا۔ خواب اور ڈریم وہ خواب ہوتے ہیں جو انسان کو سوتے ہوئے آتے ہیں، ویژن وہ خواب ہوتے ہیں جو انسان کو سونے نہیں دیتے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، جنہیں خواب پورے کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے، یہ فرق ہے۔ اور ویژن کہتے ہیں آپ کے فیوچر کی ایک پکچر، ایک کلیئر پکچر، یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چلے جائیں، اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی بس ٹرمینل پر یا لاری اڈے پر جائیں، وہاں جا کے آپ نے کوئی ٹکٹ پرچیز کرنا ہے، سب سے پہلے آپ سے سوال کیا جائے گا کہ بھی آپ نے کہاں جانا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ بھی کہیں کا ٹکٹ دے دیں، تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں ٹکٹ نہیں ملے گا، جو ٹکٹ دینے والے آپ کو اس میں ٹکٹ نہیں دیں گے۔ تو اسی لیے جو شخص سمجھدار ہوتا ہے تو وہ کسی منزل کی طرف چلتا ہے، اور اگر کوئی آدمی صبح سے لے کے شام تک پوری مارکیٹ کے چکر لگا کے گھوم کر ویسے ہی گھر واپس آ جاتا ہے بے مقصد، ان دونوں نے صبح سے شام تک گھومے، جو آدمی محنت کے غرض سے نکلا اور جو ویسے نکلا، اور لیکن کیا فرق کیا ہے؟ جو کسی کام کے لیے ایک مقصد لے کر نکلا اس کو مسافر کہتے ہیں، اور جو ویسے ہی گھوم پھر کر آ گیا تو اس کو آوارہ گرد کہا جاتا ہے۔ مسافر اسے کہتے ہیں جس کی کوئی منزل ہے یا ویژن ہے، اور آوارہ گرد اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی منزل نہیں، چل تو دونوں ہی رہے تھے۔ اس طرح بغیر ڈیسٹینیشن کی تعین کے آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، اس طرح آپ مقصد کے تعین کے بغیر زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک شعر کسی ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، اور کوئی میری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ ویژن آپ کو سب سے پہلے ملتا ہے اپنے گھر سے، جیسے آپ کے والدین کا ویژن ویسے ہی آپ کا۔ اگر آپ کے والدین کا کوئی ویژن نہیں تھا تو پھر آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، یا پھر آپ کو ویژن مل جاتا ہے کسی انسٹیٹیوشن سے، کسی ٹیچر سے، اسکول کالج سے کوئی ویژنری ٹیچر مل گیا، وہاں سے، کیونکہ ویژن کے بغیر تو آپ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے نا، ان میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ فی ما افنیت عمرک، عمر کہاں گزاری، کوئی مقصد تھا یا ایسے؟ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ان شبابیہ فی ما ابلا، جوانی کہاں گزاری، کیا مقصد تھا، کہ کس مقصد کے لیے گزارتے رہے؟ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمائے، کیا آپ کے سورس آف انکم جو تھا اس کا بھی کوئی ویژن یا ٹارگٹ تھا؟ چوتھا سوال کہ کہاں خرچ کرتے رہے، کیا مقصد، جس پر جی چاہا خرچ کر دیا؟ پھر فرمایا کہ علم سے متعلق سوال ہوگا کہ اس پر عمل کتنا کیا۔ 5 سوالوں کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا؟ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی آدمی اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا، اتنی پابندی ہوگی۔ سوالوں کا جواب دو گے تو آگے جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ مرضی کا مالک بنا کر دنیا میں نہیں بھیجے گے، اس لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے بھیجے گے۔ اگر ہم اپنی لائف کو میننگ فل نہ بنا سکے تو پھر کھانا پینا، سونا، اٹھنا، کام پہ جانا، شام کو آنا، خواہشات، شہوات، تو جانور بھی کرتے ہیں۔ تو ڈیزائن اینڈ ریفائنڈ فریم ورک کو کیا ہے؟ نمبر 1، آپ کا ویژن کیا ہو، اور آپ ابھی تک سمجھ چکے ہوں گے ویژن کا تعلق آپ کے مائنڈ سیٹ سے ہوتا ہے،
آپ سوچتے کیا ہیں؟ اسلام کتنی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے. سب سے پہلے محنت ہی اس کے سیکھنے پر ہے. بتاؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا، آپ کا کانسیپٹ کیا ہے، کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے رسولوں کے بارے میں کیا ہے؟ یہ ویژن، کیا ویژن ہے آپ کا ان کے بارے میں؟ پھر بتائیں کہ آخرت کے بارے میں کیا ہے. قبر میں جو 3 سوال ہیں ان میں ویژن سے ریلیٹڈ ہیں. من ربو کا، تو اللہ کون ہے، نبی کون ہے، آپ کے دین کیا ہے، فریم ورک کون سا ساتھ آپ کے پاس. دین تو اسلام ہے، ڈیزائن فریم ورک ہے اور ریفائنڈ فریم ورک ہے. بتاؤ کیا تھا؟ تو جو صحیح جواب دیں گے وہ دنیا میں ویژنری جو تھے وہ جواب دیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. اور جو نہیں جواب دے سکیں گے، کیوں نہیں دے سکیں گے؟ کہ دنیا میں بھی وہ ویژنری نہیں تھے، کیا کہیں گے وہاں پر؟ ہاں ہاں لا ادری اقول ما قال الناس، کہ افسوس ہے، افسوس کہ مجھے نہیں پتا تھا، اس لیے کہ میں جیسے لوگ تھے ویسے ہی تھا. اور ایک بات آپ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کا ویژن کلیئر نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھر فتنوں سے بچ سکیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کرپٹ ویژن کے ٹول ہوں گے، شیطان کے ہتھ کنڈوں میں استعمال ہوں گے. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ اسلام جیسا کلیئر ڈیفائنڈ اینڈ ڈیزائنڈ ویژن ہونے کے باوجود ہم قرآن و سنت سے اس ویژن کو نہیں نکالتے. ہم صرف ترجمہ تفسیر کر کے آگے چلے جاتے ہیں، جہاں اور آج کل کے دور جدید جو فتنوں کی بہت بڑی آماجگاہ ہے، اس میں کس طرح فتنے ٹوٹ رہے ہیں اور کس طرح فتنے بڑھ رہے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا فتنہ دجالی فتنہ جو ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں اسرائیل جس طرح بدماشی بھی کر رہا ہے، تعداد میں کتنے کم ہے، لیکن ان کا جو فریم ورک ہے، جو ان کا اکنامک سسٹم اور وہ سارا کتنا اسٹرانگ ہے. ان کے پاس پراپر ویژن ہے. آپ ان کے ڈاکومنٹس پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو لا ہے وہ تورات ہے. حالانکہ تورات جو ہے اس کے اندر کتنی فیبریکیشن ہو چکی ہے، لیکن جتنی بھی ہے انہوں نے اس کو لا بنایا. اس کے باوجود، لیکن اس کے باوجود وہ کہاں پہنچ گئے؟ کہ فریم ورک ہے نا ان کے پاس. تو ہمارے پاس جو چیز ہے اس سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں. ان کا کوئی توڑ ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بھی کیا ہوا ہے، لیکن پریکٹیکلی کدھر ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم یا ہمارا دیندار طبقہ جو ہے، جو لوگ ہیں، وہ والا فریم ورک ہی نہیں پڑھا رہے. جب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورۃ التوبہ آیت نمبر 33 کہ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے تمام دینوں پر، مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا مانے. اسلام جو ہے وہ آیا ہی پوری دنیا پر غلبے کے لیے، محبت پیار کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ نہیں. ہاں ڈنڈا ان لوگوں کے لیے ہے جو سیدھے نہیں ہوتے. فریم ورک کہاں ہے آج؟ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 میں آتا ہے کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 4 بڑے مقاصد لے کر آئے تھے: تلاوت الآیات، تعلیم، حکمت، کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس. تو ہم دیکھیں ذرا اپنا اندازہ کر کے کہ ہم میں سے کون ہیں جو ان چیزوں پہ چل رہے ہیں. مزے کی بات کیا ہے، حقیقت اب بھی موجود ہے، قیامت تک رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مینٹلی ہمیں اپنے آپ کو بہت بدلنا پڑے گا، چینج کرنا پڑے گا، اسٹرانگ بھی ہونا پڑے گا، اور اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا دنیا میں آنے والے فتنوں کا. سب سے بڑا توڑ اسلام ہے، اور مسلمان جو ہیں دنیا پوری سے یہ گن صاف کرے.
پہلے اپنے اندر سے صاف کریں، پھر باہر سے صاف کریں گے. تو دوسرا ستون یہ ہے کہ جب آپ ویژنری انسان بن جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس جو بڑا چیلنج آتا ہے وہ ہے ٹائم. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے بڑے کام کرنے ہیں انسانیت کے لیے، تو پھر یعنی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط بنا کر بھیجا. پوری دنیا کے انسان جو ہیں انسان جو ہے وہ ٹارگٹ ہیں. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ نان مسلم بھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی میں لانا ہے، مارنا نہیں، کامیابی میں لانا ہے محبت پیار کے ساتھ. تو جب انسان ایک بڑا ویژن بناتا ہے نا تو پھر انسان وہاں تک سوچتا ہے. پھر پرابلم کیا آتی ہے یا ایک سوچ کیا آتی ہے کہ یہ جو 24 گھنٹے ہیں میں ان کو کیسے مینج کروں، اپنے کاموں کے حساب سے کیا کروں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ہی یا حدیث میں ہی یہ بات بڑی واضح کر دی کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے ٹائم چل رہا ہے، اور ٹائم کیا ہے 24 گھنٹے ہی ہیں. تو مسئلہ ٹائم کا نہیں ہے، مسئلہ افیکٹو ٹائم مینجمنٹ کا ہے. کیا آپ وقت کو افیکٹولی مینج کرتے ہیں؟ اگر تو کرتے ہیں تو آپ ویژن اچیو کر لیں گے، یا ویژن کی لائٹ میں وہ بڑے بڑے کام کر لیں گے. اور افیکٹو ٹائم مینجمنٹ سیکھنے کے لیے 2 چیزیں پڑھنے والی ہوتی ہیں. یہ ہمیں جب اپنے ٹائم کو افیکٹو بنانا ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں جو پڑھنے والی ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ آپ اپنے کاموں کو ترجیحاتی بنیادوں پر کرتے ہیں، یعنی کہ پرائورٹائز کرتے ہیں کاموں کو، اور وہ ترجیحاتی بنیادیں جو بنتی ہیں وہ امپورٹنٹ ناٹ امپورٹنٹ کاموں کے حساب سے بنتی ہیں. جو چیز چاہا وہ یعنی کہ اس کو پرائورٹائز کریں گے، یا جو چیز چاہا وہ کام کیا، اس طرح نہیں. ایک ہوتا ہے کہ یہ کام آج کے ٹارگٹس میں نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہے، اور کیا یا کہ ایک دوسرا جو ہوتا ہے کہ جی کہ بس جو دل کیا وہ کام کر لیا. تو اس طرح نہیں ہوگا، ترجیحاتی بنیادوں پر کریں گے. تو 20 گھنٹے میں آپ اپنے کاموں کو تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے ٹائم مینجمنٹ کا. مطلب گھڑی ٹھیک کرنا نہیں، ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنے کاموں کو گریجولی سلولی اینڈ ٹائملی کریں. اور یہ جو انسان یہ سیکھ جاتا ہے، یقین کریں اس کے سامنے پوری دنیا کھل جاتی ہے. ٹائم کو ڈیوائڈ کرنا، اپنی ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کرنا یا کرنا آ گیا تو امپلیمنٹیشن میں جو مسائل آتے ہیں اس کے لیے پھر ہمیں ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ڈیٹیل بھی ہم آگے مزید کچھ پڑھیں گے. جب یہ دونوں چیزیں کسی آدمی میں آ جاتی ہیں تو نتیجہ یہ کیا ہوتا ہے؟ بلیسنگ. نتیجہ جو ہوتا ہے وہ بلیسنگز کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. اگر ہم اختصاراً کہیں تو یہ ہوتا ہے پرائورٹائزیشن کو ہم کہتے ہیں علم، ڈٹرمنیشن کو ہم کہتے ہیں عمل، اور یہاں پرائورٹائزیشن کو کہتے ہیں نالج، اور ڈٹرمنیشن کو ہم کہتے ہیں پریکٹس. ٹھیک ہے، جب یہ دونوں چیزیں انسان میں آ جاتی ہیں، کامیابی ملتی ہے، تو تیسرا جو ایک دروازہ کھلتا ہے وہ ہوتا ہے کمپیٹنس کا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ویل ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ویل آرگنائز بھی ہیں. اب آپ میں کچھ اسکل بیدار ہونا شروع ہو جائیں گی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جس میں آپ اپنی اسکلز لگا رہے ہیں. یعنی آپ میں ول پاور اینڈ اسکل دونوں ہونے چاہیے. یہ دونوں کیسے آتی ہیں؟ ٹائم مینجمنٹ جو ہے ان سے یہ دونوں آتی ہیں. پرائورٹائزیشن، ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ اس کے ذریعے پرائورٹائزیشن اور ڈٹرمنیشن ہے. ول، یہ دونوں جمع کریں کیا ہوگا؟ کمپیٹنس. تو کیا آپ کمپیٹنٹ ہیں جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں؟
اگر ہیں تو تھوڑے ٹائم میں بڑے کام کر لیں گے، اگر نہیں تو پھر آپ کے لیے کسی اور فیلڈ کو انتخاب ہونا چاہیے، یہاں آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ تو آپ کو کرنا یہ چیز جو ہے یعنی کہ کمپیٹنس جو ہے وہ یہاں اس لیے لائے ہیں کہ جب آپ ویژن بناتے ہیں نا، تو ویژن بناتے ہیں نا تو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے الٹیمیٹ ویژن جو ٹائم کی پابندی سے آزاد ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ ویژن جو اچیویبل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے اس کو ڈیٹیل سے۔ یعنی 1 سال کا ویژن، 10 سال کا ویژن، 50 سال کا، اور اس میں پھر آ جاتا ہے کہ آپ اپنے ٹارگیٹس کو اسمارٹ ٹارگیٹ کیسے بناتے ہیں، یعنی اسپیسیفک ٹارگیٹ بناتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کدھر جا رہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ میں کسی شہر میں جا کے فیصل آباد جا رہا ہوں، تو یہ فیصل آباد اس کا ویژن اور ٹارگیٹ تو ہے لیکن اسپیسیفک نہیں ہے۔ فیصل آباد اتنا بڑا ہے کہ اس میں کہاں جائیں گے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں حاجی آباد جاؤں گا، تو تھوڑی سی اور بات سمجھ آ گئی، لیکن حاجی آباد بھی اتنا بڑا ہے تو آپ پھر پوچھتے ہیں کہ بھی ادھر بھی تو بہت لوگ ہیں، آپ نے کس خاص جگہ پر جانا ہے، کس گھر میں جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میں جامعہ سلفیہ جاؤں گا۔ تو اب یہ ایک اسپیسیفک ٹارگیٹ بن گیا۔ تو یہ ہمیں ایئرلی ٹارگیٹس منتھلی، ویکلی، ڈیلی نکال کر لکھنے اور پڑھیں گے، دیکھنے پڑیں گے۔ ریفائنڈ فریم ورک اسی کو کہتے ہیں جو ان رائٹنگ آپ کے پاس موجود ہو، آپ اس کی روشنی میں دن گزاریں۔ قرآن پاک کیوں ریفائنڈ فریم ورک ہے؟ لکھا ہوا ہے۔ حدیث کیوں ریفائنڈ فریم ورک ہے؟ اس لیے کہ لکھی ہوئی ہے۔ جتنے بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں ان کی سب کی بایوگرافی لکھی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے کون کیا کرتا رہا ہے۔ حدیث میں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس بندے کی پیدائش سے لے کر مرنے تک راوی کی پوری ہسٹری موجود ہے، تب اس راوی کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوالٹیز بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جب آپ میننگ فل لائف بنانا چاہتے ہیں، نمبر 1 ویژن، نمبر 2 اس کو اچیو کرنے کے لیے ٹائم مینج کرنا۔ جس فیلڈ میں آپ آگے جانا چاہتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ، بہت بھی کوئی تیر مار لیں گے نا تو 4 فیلڈز کے اندر آپ کمپیٹنٹ بن سکتے ہیں، اس میں سے بھی کسی ایک میں آپ کی پہچان ہوگی۔ کوئی ایک فیلڈ ایسا جسے رکھیں جس میں آپ اپنا نام کمائیں، اتھارٹی بن جائیں، وہ ہوگی۔ اب اس میں جا کر اگر آپ پوری محنت، امانت داری، طریقہ شعاری اور احترام، منظم انداز کے ساتھ تھرو ریفائنڈ فریم ورک کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں اتنی برکت دیتے ہیں کہ آپ اکیلے اسے سنبھال نہیں سکتے۔ تو پھر اس کا پھر ایک نظام جو دنیا میں ہے وہ کیا ہے؟ ٹیم ورک۔ یعنی کوئی آدمی یہ سمجھتا رہے کہ میں سارے کام کر لوں گا، تو اس جیسے ناکام دنیا میں پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اصل وہ بھی یہ ہے کہ ٹیم ورک جب ہمیں بھیجا گیا ہے اخرجت للناس، اس کا مطلب ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہے۔ لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی سیٹ مل جائے اور آپ ایم این اے یا ایم پی اے یا لیڈر بن جائے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میں چند ایک چیزیں آ جائیں، آپ کو لیڈرشپ سکلز پڑھنا پڑیں گی، کیونکہ اگر آپ اپنے گھر کے سربراہ بن چکے ہیں، آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، آپ کسی کمیونٹی کے سربراہ ہیں، آپ کسی علاقے کے سربراہ ہیں، اگر دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، آپ اپنے سربراہ تو ہیں نا۔ اپنے لیڈرشپ کسی کرسی، کسی پیسے کا نام نہیں ہوتا ہے۔ لیڈرشپ سکلز 3 ہیں۔ نمبر 1 لیڈر وہ ہوتا ہے جو ویژن بنا کر ٹائم مینجمنٹ کر کے اکارڈنگ ٹو ویژن اینڈ کمپیٹنس پیدا کر کے جب بہت بڑا کامیاب انسان بن جاتا ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے تو وہ باتیں شیئر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے ساتھ چلنا سکھاتا ہے، چلاتا ہے اپنے ساتھ۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کو جاب آفر کی جاتی ہے کل سے ادھر آ کے بیٹھے، نہیں، پہلے ٹریننگ دیتا ہے۔ شیئرنگ یہ ہے وربلی، اور یہ وربلی ہوتی ہے۔
اللہ نے یہ دنیا بنائی، دنیا میں انسانوں کو بھیجا، اس کے بعد جنت جہنم ہے، اللہ تعالیٰ نے شیئرنگ کی انبیاء کو بھیج کر اور کتابیں بھیج کر، یہ شیئرنگ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بھی شیئرنگ ہے، واضح۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہ وربلی ہے۔ نمبر 2 کام کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کا کام ہوتا ہے انسپائر کر، اور یہ ہوتا ہے تھرو کریکٹر۔ کہتے ہیں نا 3 نام ہے جن کے ذریعے آپ کسی کو انسپائر کرتے ہیں، ایک ہے مال، ایک ہے جمال، اور ایک ہے کمال۔ مال کے ذریعے بھی یہ لوگ دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں، جمال کے اور خوبصورتی بیوٹی کے ذریعے بھی لوگ انسپائر کرتے ہیں، اور کمال کے ذریعے بھی۔ لیکن فرق کیا ہے؟ مال کے ذریعے تب تک آپ لوگوں کو انسپائر کریں گے جب تک مالدار ہیں، مال گیا تو انسپائریشن ختم۔ اور جمال کے ذریعے بھی تب لوگوں کو انسپائر کریں گے جب تک آپ کے اندر حسن ہے۔ 30-40 سال کے بعد تو خوبصورتی کو زوال آنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن کمال کے ذریعے آپ کسی کو انسپائر کریں گے تو کمال رفتہ رفتہ بڑھتا ہے۔ اس لیے وہ بندہ جو کمپیٹنٹ ہوتا ہے وہ با کمال ہوتا ہے۔ تو شیئرنگ وربلی اور انسپریشن تھرو کریکٹر، یہ لیڈر ہوتا ہے۔ یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ، یا ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ آؤ میں آپ کو کوئی روٹی بنانا سکھاؤں، تو پہلے آپ اس کو بتائیں گے کہ روٹی کیسے بنائی جاتی ہے، زبانی بتائیں گے تھوڑا سا، پھر روٹی بنا کے اس کو دکھائیں گے۔ انسپائر کیسے کریں گے؟ نہیں، روٹی بنا کر، تو وہ آپ سے زیادہ انسپائر ہوگی۔ پھر نمبر 3 اسٹیپ یہ ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ فیسیلیٹیٹ یعنی آپ اپنی بیٹی جب آپ کی روٹی پکائے گی تو ظاہری بات ہے پہلا دفعہ جب کام کیا جاتا ہے اس کے اندر وہ خوبصورتی اور وہ چیز نہیں ہوگی، تو آپ اس کو ایز اے لیڈر ماریں گے نہیں، ڈانٹیں گے نہیں، بلکہ پیار سے بتائیں گے۔ اسی طرح گاڑی جب آپ چلانا سکھاتے ہیں تو شروع میں بیلنس نہیں ہوتا، کلچ کا، ریس کا، گیئر کا، اسٹیئرنگ کا، تو اس میں بھی آپ پیار سے آہستہ آہستہ فیسیلیٹیٹ کرتے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ گاڑی چلانا سیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح ہی قرآن پڑھانے کے لیے بھی آہستہ آہستہ اس لائن پر لاتے ہیں۔ ہم نے شاید یہ بات پہلے کی تھی کہ ایک والد اور ایک ٹیچر جو ہے وہ ڈرانے والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈرنے والا ہونا چاہیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایک ریفائنڈ فریم ورک جس کو ہم پڑھیں گے اور پریکٹس کریں گے تاکہ ہم اپنے ڈی ایم آر اور 4 سیٹس کو ٹھیک کر سکیں۔ تو مختلف کمپنیز بھی فریم ورک بناتی ہیں اور کسٹمر کیئر اور افیکٹو بنایا جاتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اسکور بنتا ہے، ایک اسکور بورڈ بنتا ہے، اور اس میں پھر اس میں اسکور کو لکھا جاتا ہے۔ تو اسکور بورڈ کو جو اسیس کرنے کے لیے آپ ایک طریقہ بنائیں گے، اور اس کے بعد ایک آرکیٹیکٹ آئے گا، جیسے بلڈنگ آرکیٹیکٹ ہوتا ہے اسی طرح آپ کی لائف بلڈنگ کے لیے بھی آرکیٹیکٹ ہوگا جو اس فیلڈ کا ماہر ہوگا، وہ ہمیں ایک ریزلٹ سکور بتائے گا۔ آپ اس فیلڈ میں، اس ایریا میں ریزلٹ سکور بنانا ہے، منتھلی، ویکلی، ڈیلی، اور اس طرح پہنچنے کے لیے آپ کو ایفرٹ سکور بنانا پڑے گا، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو اسپائر کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم دیکھیں گے کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، بی سی شروع میں جس طرح ہم دیکھتے رہے، ہم سارے سی میں ہی ہیں، گریجولی، سلولی ہم پھر امپروو کر کے بی میں، اور پھر تھرو ریفائنڈ فریم ورک اے میں جائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے کاموں کو ہم پرکھتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کے تقاضے جو ہیں کہیں ان کو ظلم پر تو نہیں لے کر جا رہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کی لسٹ بنانی ہے، اور لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات میں ہی پھنسا کر رکھیں، اپنی زندگی بھول جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو دنیا کے چکر ہیں. تو ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایلیفنٹ نیشن کے، شاید آپ نے سنا ہوگا، اس کے مطابق نہیں کرنا. ہم نے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے آزاد کرنا ہے تاکہ ہم اپنے وسائل کو خود استعمال کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے بہترین عمل سب سے بہترین عمل وہ ہے تم لوگوں میں سے جو مسلسل اور دوام کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں کہ ان میں استقامت ہوتی ہے اور وہ سلولی پروگریس کرتے ہیں. نو پروگریس سے بہتر ہے کہ کچھ تو کام کریں. تھوڑا تھوڑا کام روزانہ کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں بیبی سٹیپس اٹھا کے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جو محنت ہم کریں گے اسمال 90 days will create tall 9 months. آہستہ آہستہ کی جانے والی لیکن مسلسل ریگولر محنت جو ہے وہ ہمیں فروٹ دے گی انشاءاللہ. آج کا سبق یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے. اگلی کلاس میں ہم کچھ مزید امپورٹنٹ باتیں کریں گے. امید ہے کہ آپ سب لوگوں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. آمین یا رب العالمین.